نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کبھی نہیں رہے، ان کو زندگی میں نہیں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حواری نہیں بنایا۔ پال کا دعویٰ صرف دماسکس کے راستے ایک ویژن کا ہے۔ پال کا پورا دعویٰ صرف ایک بات پر کھڑا ہے کہ دماسکس کے راستے انہیں ایک اچانک ویژن دکھا۔ انہوں نے کہا ایک تیز روشنی آسمان سے چمکی، وہ زمین پر گر گئے اور ایک آواز آئی جو کہہ رہی تھی، سول سول تم مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ پال نے پوچھا تو کون ہے؟ آواز آئی میں عیسیٰ ہوں جسے تم ستا رہے ہو۔ پال کے مطابق اسی ایک واقعہ کے بعد ان کی پوری زندگی بدل گئی، دشمنی سے دعوت تک۔ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی حواری نہیں بنتا۔ اس ویژن کا نہ کوئی پبلک گواہ تھا، نہ کوئی حواری وہاں موجود تھا، یہ ایک پرائیویٹ ایکسپیرینس تھا۔ یہیں سے سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک پرائیویٹ ویژن کسی کو پوری امت کا ٹیچر بنا سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حواریوں کی ٹیچنگ تھی شریعت اور اللہ کی بندگی۔ پال نے ایک نیا رخ دیا، جیزس کی ڈیتھ سے معافی۔ پال نے کانسیپٹ ڈالا، آدم کی وجہ سے سب پیدائشی گناہگار، اور صرف جیزس کی سولی پہ ڈیتھ سے ہی ریڈیمشن ملے گا۔ عیسیٰ نے ایسا کبھی نہیں سکھایا، انہوں نے معافی کا راستہ بتایا، توبہ کرو۔ ٹرینٹی کا بیس، لا سے آزادی اور بلیف کو سب کچھ بنا دیا۔ آج کے لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ وقت کے ساتھ پال کے لکھے لیٹرز، شریعت ضروری نہیں، لا فالو کرنا مشکل ہے، صرف بلیف کافی ہے۔ اب یہیں سے ڈائریکشن چینج ہوئی۔ بائبل میں بھی عیسیٰ خود کہتے ہیں سب سے بڑی کمانڈمنٹ یہ ہے، سنو اسرائیل، ہمارا رب اللہ ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں سکھائے، لا تورات ختم ہو گئی، بائبل کا بڑا حصہ بن گئے، چرچ نے وہی پڑھایا اور لوگوں تک وہی ورژن پہنچتا گیا۔ اس لیے سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ کرسچینٹی کیا سکھاتی ہے، سچ کو سمجھنا مشکل نہیں، بس سچ سے ڈرنا چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی آ جائے اور کہے میں نبی کو نہیں ملا لیکن مجھے خواب ویژن میں بات ہوئی، اس لیے میں دین کا نیا طریقہ بتاؤں گا، کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ لیکن فالو صرف وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا۔